ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله مولانا العظيم. معزز محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل احسان اور انعام ہے. اس نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت غلامی عطا کر رکھی ہے. ہماری گفتگو کا موضوع حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہماری ایمان کی نسبت ہے، اور اس نسبت کے اعتبار سے کہ یہ ہماری ایک زندہ نسبت ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت یہ آپ کا وصف ہے، یہ آپ کی صفت ہے. تو یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جس انسان کی صفات باقی ہوتی ہیں، یعنی کسی میں کوئی صفت ہے، کوئی خوبی ہے، تو جب تک اس کی صفات باقی ہیں اور اس سے انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، انسانیت اس سے فیض یاب ہو رہی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص خود بھی موجود ہے. یعنی یہ شخص بہت زیادہ سخی ہے، بہت زیادہ صاحب علم ہے. اب اس کی سخاوت سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، لوگ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صفات تو باقی ہوں اور وہ ذات خود باقی نہ ہو؟ ایک شخص صاحب علم ہے، اس کے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے براہ راست، اس کے علم سے تو لوگ فائدہ حاصل کریں، یہ اس کی خوبی ہے، ایک اس کی صفت ہے. لیکن وہ شخص خود موجود نہ ہو. اگر حضور کی نبوت باقی ہے، آپ کی رسالت باقی ہے، آپ کی نبوت کا فیض باقی ہے، آپ کی رسالت کا فیض باقی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے نبوت اور رسالت کا فیض باقی ہے، موجود ہے، اور اربوں کھربوں انسانوں کو ایمان پہ قائم رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ذات بھی باقی اور موجود ہے. یعنی آپ کی نبوت اور رسالت کا قائم اور دائم ہونا، باقی ہونا، اور اربہ انسانوں کو ایمان پہ قائم رکھنا اس بات کی علامت ہے کہ جس کی صفات باقی ہیں وہ ذات بدرجہ اولیٰ باقی ہے. اور دوسری جو میں نے گزارش کی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کوئی شک نہیں کہ وہ باقی ہے، اور اسی ذات کی وجہ سے اس ساری کائنات کو بقا نصیب ہے. یہ جو کائنات کا وجود باقی ہے یہ بھی حضور کے صدقے میں باقی ہے. صحابہ اکرام کا عقیدہ اس حوالے سے کیا تھا؟ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا وقت وصال آیا تو آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بیٹے مجھے لگتا ہے کہ جب آپ پہ حملہ ہوا، شدید زخمی ہو گئے، لگتا ہے کہ اب میری وفات کا وقت آ گیا ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی آپ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جائیں اور جا کر ان سے عرض کریں
امی جان اگر اجازت ہو تو فاروق اعظم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں آپ کی میت میں دفن ہونا چاہتے ہیں، اور وہ اجازت دے دیں تو پھر تاجدار کائنات کے روضہ انور کے سامنے آنا ہے، مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے سلام عرض کرنا ہے، اور پھر اجازت لینی ہے۔ اگر اندر سے اجازت مل جائے تو فاروق اعظم کو اندر دفن کر دینا، ورنہ جا کے بقیع میں دفن کر دینا۔ یہ صحیح بخاری کے حدیث عرض کر رہا ہوں۔ جب سیدنا فاروق اعظم کا وصال ہو گیا، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، عرض کی، سیدنا فاروق اعظم کی جو خواہش تھی وہ سامنے رکھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میری اپنی خواہش تھی کہ میں خود بھی یہاں پہ دفن ہوں، لیکن میں فاروق اعظم کی ذات کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتی ہوں، میری طرف سے اجازت ہے۔ پھر جنازہ کے بعد آپ کی میت مبارک کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پہ لایا گیا، آپ کا سلام عرض کیا گیا، اجازت مانگی گئی، تو قبر انور سے جواب آیا کہ فاروق اعظم کو اندر داخل کر دو۔ اور یہی بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، اس کو ابن عساکر نے بیان کیا ہے۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت آیا، اور یہ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، اس کو علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی نقل کیا ہے، اور آپ نے بھی یہی وصیت کی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میری میت کے لے کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کے سامنے حاضر ہو جانا اور عرض کر دینا کہ آقا صدیق اکبر کی یہ خواہش اور آرزو ہے کہ وہ آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ آپ کی قبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو لے کر جب حجرہ مبارک کے سامنے لے کر گئے اور آپ کا سلام عرض کیا، اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی آقا، ھذا ابو بکر، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مستاذن، اجازت مانگ رہے ہیں، فرائیت البابا، وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا، قد تفتح، کہ بے شک دروازہ خود بخود کھل گیا، وسمعت قائلا یقول، اور ایک کہنے والے کو میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا، ادخل الحبیب الی حبیبہ فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، کہ محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دو۔ اگر صدیق اکبر مشتاق ہے تو جو اس کا محبوب اندر لیٹا ہے وہ بھی ان کا مشتاق ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے اوپر سر رکھ کے بیٹھے ہیں، مروان بن حکم آیا، اس نے آ کے ڈانٹا اور کہا کیا کر رہے ہو؟ قربان جائیں صحابہ کرام کے عقیدے پر۔ وہ فرماتے ہیں میں تاجدار کائنات کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں بیٹھا، میں آقا کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں بیٹھا۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ شیخ فرماتے ہیں ایک دیہاتی شخص تھا، اس نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی جس کا معنی یہ ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ اور وہاں آ کر اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو، اور پھر یہ رسول تمہاری بخشش کے لیے
तुम्हारी माफी के लिए अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दे, अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला पालोगे। एक देहाती शख्स था, उसने जब ये आयत मुबारक सुनी, उससे कोई गुनाह हुआ, वो फौरन ताइदारे कायनात की बारगाह में आ गया, और चूंकि अभी मकाम रिसालत की मार्फत के उस मकाम पर नहीं था, आया तो मायूस हो गया और अर्ज करके जाने लगा, आका मैं तो ये सुन के आया था, अगर कोई गुनाह हो जाए, अल्लाह की नाफरमानी हो जाए और आपकी बारगाह में इंसान आ जाए और अल्लाह से माफी मांगे और आप सिफारिश कर दे, मैं तो आपकी सिफारिश करवाने आया था, आपका तो विसाल हो चुका है। अब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो मायूस होकर लौट रहा था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मेरे ख्वाब में आए और मुझे कहा कि फौरन जाएं और उस देहाती और आबी से कहें कि अल्लाह ने आपकी तौबा कबूल फरमा दी और तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। ये चंद हदीस आपके सामने इसलिए अर्ज की हैं कि ये सहाबा कराम का मुत्तफक अलैह अकीदा है, आका की जात जिंदा है, आप पे मौत आई इसमें कोई शक नहीं है, आप पर मौत आई है। और आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अंबिया को फकत अजल आनी है, अंबिया को फकत अजल कहते हैं मौत को, आनी है मगर फकत आनी है। एक आनी का माना है आना, टू कम, और दूसरा आनी का माना है एक लम्हा, एक लम्हा के लिए मौत आई और मौत ने भी आपके जिस्म अक़दस को मस किया, फैज लिया, और बाकी जिंदगी मिसले सानी है कि जो बकिया उनकी जिंदगी है और हयात है वो तो पहले से कई गुना बढ़ गई है। और ताइदारे कायनात की हयात मुबारका, आपके तसरुफात, आपके दर्जात, आपकी करम नवाजियां जैसे जैसे जमाना गुजर रहा है वो बढ़ती जा रही हैं, दर्जात बढ़ते जा रहे हैं, और उन अजमतों का क्लाइमेक्स होगा क़यामत का दिन, जब कुल कायनात की इंसानियत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी की उम्मत आपसे आके सिफारिश की दरखास्त कर रही होगी। वो मंजर कैसा होगा कि किसी एक नबी की उम्मत नहीं, सिर्फ कलमा पढ़ने वाले नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जमी इंसानियत आपकी बारगाह में आके अर्ज करेगी, आज जो हमारे ऊपर मुसीबत है ये क़यामत की सख्ती है, अल्लाह की बारगाह में दरखास्त करें ताकि हमारा हिसाब जल्दी शुरू हो जाए। सारी इंसानियत आका अलैहिस्सलाम के दर अक़दस पे हाजिर होगी। और दूसरी चीज जो मैंने अर्ज की वो